السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں بازاروں میں ہوٹلوں کی رونق اور جگہ جگہ کھانے کے انتظامات بڑے زور و شور سے کیے جاتے ہیں۔ سحر سے لے کر افطار تک اور اس کے بعد بھی مختلف چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دن کے 12 گھنٹے کا روزہ رات میں 12 گھنٹے کھانے کے اہتمام کے لیے ہے؟ کیا سحر صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ افطار تک ہمیں بھوک محسوس نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، یعنی سحر میں برکت ہے۔ سحر کا حکم دیا گیا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس لیے نہیں کہ افطار تک خود کو تیار کر لیا جائے۔ یہی معاملہ افطار کے ساتھ بھی ہے۔ افطار کا وقت ساعۃ الاستجابہ یعنی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ وقت اگر افطار کی تیاری میں لگے تو یقیناً بڑا نقصان ہے۔ سحر کے وقت اگر بھوک کے ڈر سے اوور ایٹنگ ہو یا افطار کے وقت لذت کی چاہت سے خوب کھا لیا جائے تو اس کا اثر یا نگیٹو ایفیکٹ دن بھر کے روزوں پر بھی پڑتا ہے اور رات کے عبادات پر بھی۔ جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ روحانی نقصان بھی بہت ہوتا ہے۔ بھرا ہوا پیٹ آرام چاہتا ہے، ایک عجیب طرح کی سستی آپ محسوس کریں گے، زیادہ نیند اور غنودگی محسوس ہونے لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر عبادت میں خشوع نہیں حاصل ہو پاتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک پیٹ سے کھاتا ہے اور کافر 7 پیٹوں سے، یعنی حد سے زیادہ کھا لینا مومن کا شیوا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ کسی برتن کو نہیں بھرتا۔ اسلام ہم کو ہر چیز میں اعتدال یعنی بیلنس کی راہ دکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 کھا لے، اور پھر 1/3 کچھ پینے کے لیے ہو اور 1/3 ہوا کے لیے رکھے۔ یہ ایک بیلنسڈ ریشیو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا۔ بھوک محسوس ہونے کے بعد یا لذیذ کھانے دیکھ کر اس کی کشش ہونا، اس کی طرف کھنچا جانا انسانی فطرت ہے، لیکن رمضان کے روزے ہم میں ضبط نفس یعنی خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ رمضان ہم میں بدلاؤ لانے اور باقی 11 مہینوں کے لیے تیار کرنے آتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس کے بعد بھی جب بھی کھانے کے لیے سوچے تو اس ریشیو کو یاد رکھے۔ حد سے زیادہ کھا لینا اور اس معاملے میں اسراف یعنی غیر ضروری خرچ کرنا عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خراب عادت ہے، اور بری عادت صرف دعاؤں اور محض وظیفوں سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا اور جو میسر آئے اس پر شکر ادا کرے، سنجیدہ ارادہ کرے اور کوشش کرنا ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور پیٹ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ بھوکا رہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تزکیے کے لیے کھانے کے معاملے میں کنٹرول بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا تصحوا، روزے رہو، یہ تمہیں صحت مند رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رمضان کے روزوں سے تقویٰ کے ساتھ ساتھ ضبط نفس اور اچھی صحت بھی عطا کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔